ویلکم بیک ناظرین. خالد ولید صاحب ہمیں بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جی بلوچستان میں جو انڈیا کی مداخلت ہے ان کا جو ان دی لانگ رن جو ایجنڈا ہے ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کا، اس پہ وہ گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اس پہ وہ ذرا روشنی ڈالیں. جی پلیز. جی شمسی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کے حوالے سے، اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی جو مداخلت ہے پاکستان کے اندر، اس وقت انڈیا جو ہے اس نے افغانستان کے اندر 40 سے زیادہ ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ چلا رہا ہے اس وقت. ان کے جو 2 جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو جتنی یہ دہشت گردی ہے، خودکش حملے ہیں، اور اسی طرح جو بلوچستان میں نارکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے ایشو کو بڑھایا جا رہا ہے. اتنا نہیں ہے، اتنے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں جو یہ وارداتیں کر رہے ہیں اور جو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں، لیکن ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے میڈیا میں بھی اور ویسے بھی، کیونکہ یہ عالمی ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے اور اس سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو. میں یہ بات کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش انڈیا نے ہم سے علیحدہ کر دیا، اور اس نے پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اس کے بعد پھر اس نے پے در پہ جنگیں ہم پہ مسلط کی، اور مسئلہ کشمیر جو ہے بنیادی طور پہ جو کہ برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے وہ جو ایک قرارداد تھی اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. بیسیکلی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ جان بوجھ کے کیا گیا. جی، مسئلہ کشمیر کو یہاں پہ رکھا گیا تاکہ یہ قومیں لڑتی رہیں اور ہم اپنے جو ہے معیشت اور دوسرے مسائل سے ہم نکل نہ سکیں. اور دیکھیں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ مسئلہ ہے جس کو نہرو خود اقوام متحدہ میں لے کر گئے، اور وہ خود لے کر گئے، اور 22 قراردادیں اس پر منظور ہوئیں، لیکن آج تک ایک بھی قرارداد پہ عمل نہ ہوا، اور 1.5 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید ہوئے، اور وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو وہ دہشت گرد کہتا ہے. خود اس نے 8 لاکھ فوج وہاں پہ مسلط کی ہے، اور ہر گھر کے اوپر آپ یقین کریں کہ ہر گھر کے اوپر انہوں نے ایک فوجی کھڑا کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی کیا زندگی ہوگی ان لوگوں کی. اور وہ کشمیری جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، جن کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا، جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، ان کو صرف اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ دیکھیں اب آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کہ جس کے بانی، جنہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر، جنہوں نے کہا تھا کہ جہاد کشمیر کے لیے ہم 100 سال 1000 سال بھی لڑیں گے، آج ان کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ نعرہ جو تھا اس وجہ سے وہ مقبول ہوئے تھے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پیش رو ہیں، جو ان کے اب اس وقت جانشین ہیں، انہوں نے آتے ہی یہ نعرہ لگایا کہ میں کشمیر کی تلوار کو زنگ لگ جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ غداری ہے، اور اس کو جو ہے اس کو واپس لینا چاہیے، اور بھارت کو کبھی بھی پسندیدہ ملک قرار نہیں دینا. آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں جناب قادری صاحب. تو پھر ہم دونوں جو میرے مہمانان گرامی ہیں ان کی بات سے پھر ہم اجمل ہاشمی صاحب کی طرف جائیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اس کو پچھلی حکومت کی طرح سرد خانے میں تو نہیں ڈال دیا کشمیر کے مسئلے کو. لیکن ایک خوشائند بات ہے کہ جب زرداری صاحب وہاں گئے ہیں انڈیا میں، تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم جو بھارتی پرائم منسٹر ہے کوئی بھی، اس نے جناب کہا ہے کہ جی منموہن سنگھ صاحب نے جناب کہا ہے، ببانگ دوہل کہا ہے کشمیر پہ بات ہونی چاہیے. یہ ایک خوشائند بات سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو ہاشمی صاحب نے لاسٹ مجھ پر پھر کویشچن چھوڑ دیا، پاکستان سنی طریقے کارکن صرف کراچی میں نہیں شہید ہوئے، ایبٹ آباد میں بھی ہماری لاشیں گری ہیں. 2 جنازے ہم نے وہاں سے بھی اٹھا لیے ہیں، مانسہرہ سے بھی ہم نے لاشیں اٹھا لی ہیں، اسلام آباد سے بھی، کوئٹہ سے بھی، اور گجرانوالہ میں بھی میدان جنگ بنایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کے ان کے لیے، اجمل صاحب کے لیے، کہ بات یہ ہے کہ ہمیں آٹا، چینی، دال، گھی ہمیں اب بھی ریٹ معلوم ہے کہ 130 روپے چنے کی دال ہے اور 190 روپے گھی ملتا ہے. اچھا گھی 230 روپے میں ملتا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری جیب سے جاتے ہیں پیسے. ہم ٹیکس چور نہیں ہیں، ہم نے کرپشن نہیں کیا ہے. اور جب ہم الیکشن میں آئے ہیں، جب اللہ کرے کہ ہماری حکومت بھی آ جائے، تب بھی ہم انشاءاللہ اپنی جیب سے ہی ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو پسندیدہ قرار دینا یا نہ دینا، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان سنی طریقہ موقف یہ ہے کہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اس سمیت پوری دنیا کے ساتھ ہمارے سیاسی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی تعلقات ہونے چاہیے. لیکن بھارت ہو یا امریکہ ہو،
ہم کسی کی تھانے داری قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہماری خود مختاری کا خیال صرف بھارت کو نہیں، امریکہ اور نیٹو کو بھی رکھنا چاہیے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ براستہ سعودی عرب پاکستان کے اندر امریکی ڈالر مذہبی جماعتوں کے لیے یہاں دیے جا رہے ہیں. وہ مساجد کی تعمیرات کے نام پر مدارس کے اوپر حملے کرتے ہیں، یا پھر وہ دینی ادارے یا مراکز، ٹریننگ کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے، اور خاص طور پر وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو اس بات کا عملاً نوٹس لینا چاہیے. زبانی کلامی تو وہ بہت سارے نوٹس لے چکے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جس دفاع پاکستان کونسل کا ذکر انہوں نے کیا ہے مولانا خالد صاحب نے، ان کے جو دفاع پاکستان کونسل کے معاملے کی حمایت کرنا یا ان کی مخالفت کرنا یہ مقصد نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ چند دن پہلے ایک مولانا صاحب نے دفاع پاکستان کے کونسل سے ان کے نام سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر نیٹو سپلائی بحال ہوئی تو خود کش حملوں کی بارش ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک خود کش حملہ کسی امریکی پر ہوا؟ کیا ایک خود کش حملہ کسی نیٹو کے اوپر ہوا؟ یا پاکستان میں نہیں ہوا. جتنے بھی خود کش حملے ہوئے، جتنی بھی اس سے پہلے بارش ہوئی، وہ صرف اور صرف مزارات اولیاء پر، صرف ڈاکٹر سرفراز نعیمی پر، صرف پیر سمیع اللہ چشتی پر، صرف داتا علی حجویری کے مزار پر، صرف حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر، صرف عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر. آپ یہ کس کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی فوج کو آپ نے چیلنج کیا، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو چیلنج کیا، یا امریکہ کو؟ قطعاً امریکہ کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، نہ نیٹو کو آپ نے چیلنج کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاع پاکستان کونسل ایک سازش ہے. جیسے 80 کی دہائی میں جہاد کو اتارا گیا براستہ امریکہ، یہ وہی طریقہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی فنکار ہیں، وہی ایکٹر ہیں، اور ساری چیزیں وہی ڈائریکشن وہیں سے آ رہی ہے. اس کا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ نیٹو بحال کرے گا امریکہ، نیٹو فورسز کریں گی، اس کی بحالی ہوگی، اس کی فورسز کی جو بھی سپلائی ہوگی، تو بارش یہاں پاکستان میں ہوگی. یہ کیسے ہوا؟ اور پھر یہ بتائیں کہ دفاع پاکستان کس کا کام ہے؟ پاکستان کی آرمی کا کام. ہم دعا گو ہیں. وہ سیاچن کے برف تلے جو دبے ہمارے 138 ہمارے فوجی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. جو ہمارے 127 اسلام آباد فضائی حملے میں، فضائی حادثے میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ قطعاً ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ دفاع پاکستان کونسل کے نام پر یہاں پر فرقہ واریت کی جائے، یہاں پر تشدد کو ہوا دی جائے. یہ کون سا دفاع پاکستان کونسل ہے؟ یہ کون سی کشمیر کی جہاد کی بات کرتے ہیں؟ آپ گجرانہ میں دیکھیں، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ کے لوگ جو دفاع پاکستان کونسل کے مرکزی حصہ دار ہیں، انہوں نے گولیاں نہیں چلائیں کیا؟ لاہور کے اندر یہ ہمارا دربار ہے سائیں تقیہ لالو شاہ، اس پر کس نے قبضہ کیا؟ کہاں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ کہاں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں ہے چیف جسٹس صاحب کہ یہاں پر لوگ اسلحہ دھندناتے پھرتے؟ 45 لوگ. میں کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہماری قوم کا چہرہ، مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا میں. شمسی صاحب اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. آپ بتائیں کہ 45 لوگ دھندناتے پھرتے تھے بندوقوں کے ساتھ. میں ہاشمی صاحب سے میں بعد میں اب بات کرتا ہوں. امن و امان کا جو سارا معاملہ ان کا ہے، یہ نہیں سنبھالتے، وزیر داخلہ ان کے ہیں. لیکن تمام سوالات جو آپ نے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں خالد ولید صاحب سے ان کا جو ہے وہ جواب دیا جائے. سب سے پہلے شمسی صاحب پیارے بھائی، انہوں نے مسئلہ یہ اٹھایا کہ خودکش حملوں کی بارش کا. جو چیئرمین ہیں ہمارے مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے بیان کا ریفرنس انہوں نے دیا. ہاں بالکل. تو میں آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیان انہوں نے نہیں دیا بالکل. یہ اگلے دن انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی ہے. انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے خودکش حملے ہوتے تھے، نیٹو سپلائی رکنے کی وجہ سے وہ بند ہو گئے تھے، اور اب یہ خطرہ ہے دوبارہ اگر حکومت یہ کھولتی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ پھر دہشت گردی اور بدامنی کی طرف یہ ہمارا ملک نہ چلا جائے. اس لیے نیٹو سپلائی بحال نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ کے خلاف بات تکلیف دیتی ہے کہ اب ہم امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم اپنے لوگوں سے تو لڑنا چاہتے ہیں، امریکہ اور انڈیا کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے. ہم صرف اور صرف امریکہ اور انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں. باقی یہ ہمارے پیارے بھائی نے یہ بات اور کی ہے کہ گجرانوالہ میں دہشت گردی اور یہ لوکل معاملات ہیں. ان میں بھی میں آپ کو وضاحت کروں کہ گجرانوالہ میں NOC ہمیں انتظامیہ نے NOC دیا ہے، اور لشکر طیبہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، جماعت الدعوہ وہاں موجود ہے. NOC دیا گیا اور سنی تحریک کے ساتھیوں نے وہاں پہ حملہ کیا، DSP کو زخمی کیا، اور باقی انہوں نے کسی نے اپنے دفاع میں اگر کیا تو انہوں نے اپنے دفاع، ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں کہ NOC مل گیا اور جمعے کا ٹائم ہے اور جمعے کے اوپر آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں.
کوئی اپنا دفاع تو کرے گا نا جی. اسی طرح آپ کو میں تازہ ترین بات بتاؤں, یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ابھی آپ وارث روڈ یہاں پہ نزدیک ہے, وارث روڈ مسجد میں ان لوگوں نے جو نماز مغرب کے وقت جو ہے حملہ کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا مسجد. یہ جائز ہے مسجدوں پہ قبضے کرنا؟ اس طرح جائز ہے کہ کسی کی مسجد پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی. ہم چاہتے ہیں ان چیزوں سے بالا تر مکتبہ فکر کی کسی بھی مکتبہ فکر کی یہ جائز. تیسری بات یہ ہے کہ خودکش حملوں کے حوالے سے محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب جو امیر جماعت الدعوہ ہیں, انہوں نے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جو ہمارے بزرگ تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے, اور انہوں نے خود مفتی نعیمی صاحب خود جامعہ القادسیہ میں آئے تھے اور ان کی دعوت کی گئی تھی, اور انہوں نے پھر دعوت دی حافظ صاحب کو کہ آپ جامعہ نعیمیہ میں تشریف لائیں اور اس خودکش حملوں کے خلاف ایک ہم آواز اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مفتی نعیمی صاحب کے ساتھ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے بیٹھ کر اور یہ سارے علماء نے بیٹھ کر مشترکہ طور پہ ایک اجلاس کیا تھا, اور یہ خودکش حملہ سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے, اور الحمدللہ انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں خودکش حملوں کی مذمت کی ہے اور ہمیشہ کی ہے اور کرتے رہیں گے. یہ خودکش حملوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انڈین سازش ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ انڈین ہیں, اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جرنیل ہیں جو افغانستان کے اندر اس وقت 40 سے زیادہ ٹریننگ کیمپ چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم آپس میں لڑیں جھگڑیں, بلکہ ہمیں ایک. اچھا, ہم ہاشمی صاحب کو شامل گفتگو کریں. بڑی دیر سے یہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی کچھ عوام کو بتانے کے لیے. یہ ان تمام معاملات, ان تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کی جو ذمہ داری ہے, ان تمام جو خون ہو رہے ہیں پاکستان میں, یا خودکش دھماکے ہو رہے ہیں, یا یہ نیٹو سپلائی ہے, یا نا انصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, یا ہمیں جو فرقہ بندیوں میں تقسیم کرنے کے لیے جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور ہمارے ہی خلاف ہمارا ہی بندہ ہوتا ہے, ہمارا ہی سینہ ہوتا ہے, اور گولی بھی ہمارے تھرو چلوائی جاتی ہے. خودکش دھماکہ کرنے والے ہم ہی میں سے لوگ چنے جاتے ہیں, ان کو جناب جیکٹس پہنا کے. کیا آپ روک کیوں نہیں رہے؟ اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ 4 سال ہو گئے ہمیں دہشت گردی پہ ورک کرتے ہوئے, اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن مجھے اپنے دونوں جو بھائی مہمان بیٹھے ہیں ان کی گفتگو سے ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام کیا ہے اس پہ. دیکھیں شمسی صاحب, اپنا یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں, یہ پاک فوج کے ساتھ بھی لڑے ہیں, یہ اتنے مضبوط ہیں, یہ اتنی ٹرین ہے. سویلین گورنمنٹ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو جھٹ پٹ میں ان کے ساتھ کوئی معاملات کر لے, آہستہ آہستہ ہی ہر چیز پہ کنٹرول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ایسا جدید پتہ نہیں کہاں سے اسلحہ آیا, اتنی جدید ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاک فوج کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ دن بہ دن آگے بڑھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن تک جتنا یہ کافی عرصے بعد یہ پنجاب میں کل پرسوں اسٹیشن پر یہ جو اپنا دھماکہ ہوا ہے, یہ بڑے عرصے بعد اتنا عرصہ انہوں نے کنٹرول رکھا ہے, لیکن پتہ نہیں یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ایسا طریقہ کار دیکھیں نا, یہ تو صاف میں سمجھتا ہوں یہ سنی تحریک, یا اس پہ میں دونوں کی رائے بھی لوں گا. میں سمجھتا ہوں جو میری رائے ہے اس کے مطابق, دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے ہاں یہاں پہ بات ہو رہی تھی بنگلہ دیش کے آنے کی, ٹیم کے آنے کی, کرکٹ جو ایونٹ ہونا تھا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں, لاہور کی رونقیں بحال ہونے جا رہی تھی, ہمارے ہاں کرکٹ کی بحالی. وہ تو میں نے کہا ہے کہ ہم انہیں سیکورٹی دیں گے, وہ آئیں گے, سیکورٹی دیں گے, ہاں دیں گے, وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ وہ آئیں گے, انشاءاللہ وہ آئیں گے. نے روک دیا بنگلہ دیش کے, سٹے دے دیا, اس پہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے. لیکن یہاں پہ موقف جو ہے دفاع پاکستان کونسل کا جو ہے یا سنی تحریک کا, وہ یہ مجھے ایک نقطے پہ نظر آتا ہے کہ جی جو دہشت گردی ہے, انہوں نے دہشت گردوں نے دنیا میں ایک میسج دینا تھا, انہوں نے دے دیا, چاہے 2 بندے وہاں پہ گئے یا 4 بندے گئے, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی ابھی بھی ناقص ہے, اور اس کا ثبوت جو ہے اس اسٹیشن پہ بم دھماکے سے ہوا. اب آپ کے جو کرکٹ کے چیئرمین ہیں بورڈ کے, وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سے کہ میں کیسے کلیئرنس دوں کہ جی لاہور میں ایسا نہیں ہوگا دوبارہ, جبکہ وہاں سے آپ دیکھیے گا اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ اگر لاہور کے اسٹیشن پہ آپ بم دھماکہ نہیں روک سکتے تو ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ کس طرح سے محفوظ ہیں. یہ آپ کے اوپر بات آتی ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر, چاہے مسلم لیگ نون ہو, سیکیورٹیز کے ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو خفیہ ایجنسیز کے ادارے ہیں, کیا وہ سو رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں؟ عوام کو تو کچھ نہیں ملا, نہ روٹی ملی, نہ کپڑا ملا, نہ مکان ملا, مہنگائی ملی, لوڈ شیڈنگ ملی. آپ دیکھیں یہ بڑے درد سے, کرب سے میں بات کر رہا ہوں
کیا اب سکون بھی چھیننے جا رہے ہیں عوام کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جو ہم نے پاکستان میں جمہوریت لانے کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں وہ جمہوریت نہیں وہ تو بلکہ آپ جمہوریت نے میرے گزارش سنیں میں سمجھتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ہمارے ملک میں جمہوریت کی ضرورت تھی، ہم جمہوریت لانے میں کامیاب ہو گئے. سیکنڈ بات میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو لوگ دہشت گرد ہیں نا، یہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا اتنا نیٹ ورک ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں اور ٹریننگ لینے کے بعد آ کے اپنے ہی ملک پر حملہ کرتے ہیں. جی ہماری ہاشمی صاحب اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہیں پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر جو فنڈز خرچ ہو رہے ہیں، میں تو ان سے استدعا کر سکتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں خدا را ان لوگوں کو بے نقاب کریں. میں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، ابھی واپس آتے ہیں.